السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے جدید تہذیب کے نقصانات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں جس طرح قحط اب پڑ رہے ہیں، جس طرح لوگ بھوکے اب مر رہے ہیں، جس طرح قیمتیں اب چڑھ رہی ہیں، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ آخر کیوں؟ پوری تاریخ انسانی میں دنیا کی 21 تہذیبوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بھوک سے خودکشی کی ہو۔ اس دور میں غلے کی کثرت کے باوجود خودکشی کے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں ایگریکلچر کی ترقی کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے ضرورت سے زیادہ غلہ پیدا کرنے والے انسانیت کی خدمت کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے غلہ پیدا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے نفس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے غلہ پیدا کر رہے ہیں۔ اسے بس پیسے چاہیے، چاہے غلہ پڑا خراب ہو جائے یا ساری دنیا بھوک سے مر جائے، اس کو کوئی سروکار نہیں۔ وہ غلے کو رکھ کر خراب کر دے گا، پھینک دے گا، لیکن کم قیمت میں بیچنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ انسان نہیں ہے، درندہ ہے۔ اس کی درندگی اسے غلے کی ضرورت بڑھنے پر، اسے غلے کی قیمت زیادہ سے زیادہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص بھوکے لوگوں کی قطاریں دیکھ کر خوش ہوا ہو کہ ان کے چہروں اور اس حالت کی وجہ سے اس کے پیدا کردہ غلے کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، فائدہ ڈبل ہو جائے گا، اور اگر اس کے غلے کی قیمت کم ہو جائے تو اسے دکھ ہوتا ہے۔ ایسا بے رحم انسان پوری تاریخ انسانی میں کسی تہذیب میں، کسی مذہب میں کبھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ اس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال ہے جو جدید فلسفے سے پیدا ہوئی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں پیداوار کا مقصد صرف استعمال ہوتا تھا۔ پیداوار زیادہ ہوتی تو اسے فروخت کر دیا جاتا تھا یا خیرات کر دیا جاتا تھا، لیکن پیداوار برائے بڑھوتری منافع اور پیداوار برائے تبادلے انسان کا کبھی یہ مقصد نہیں رہا۔ لوگ صرف غلے کی ڈھیر، غلے کی مقدار، غلہ اگلتی ہوئی زمینوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں، لیکن اس رویے، طرز زندگی کو نہیں دیکھتے جو غلے کے اس ڈھیر سے برآمد ہوا ہے۔ یہ رویہ ایسے ہی نہیں برآمد ہوا۔ اس رویے کے بغیر اتنا غلہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ خوشحالی کا یہ ڈھیر حرص و حسد سے برآمد ہوا ہے دوستو، جو 17ویں صدی کے بعد روشن خیالی کے ذریعے سے دنیا کو ملا ہے اور دنیا پر ابھی تک حکومت کر رہا ہے۔ اس لیے دنیا نے ٹی وی پر یہ نظارہ بھی دیکھا کہ ایتھوپیا، جنوبی کوریا، صومالیہ اور سوڈان میں قحط کے بعد جب قحط زدہ لوگ اپنے ملک کی سرحدوں سے دوسرے ممالک کی سرحدیں پار کرنے لگے تو ان کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے برما اور چند دن پہلے شام کی مہاجرین کی ہجرت کے مناظر دنیا نے دیکھے۔ یہ لوگ سمندروں میں ہی ڈوب مرے اور انسانیت کا کوئی نجات دہندہ انہیں لینے کو تیار نہیں ہوا۔ 5 سالہ بچے کی سمندر کنارے پڑی لاش ساری دنیا کے میڈیا پر انسانیت کے عالمی علمبرداروں کا منہ چھڑاتی رہی۔ دنیا کی 21 تہذیبوں میں نہ کبھی اتنی بیماریاں تھیں، نہ کبھی اتنے ہسپتال تھے، نہ کبھی اتنے ہوٹل اور کیفے اور ریسٹورنٹ تھے، نہ فاسٹ فوڈ تھے۔ دنیا میں جہاں بھی سرمایہ دارانہ معاشرہ ہوگا، وہاں بیچنے والے کو صرف اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں، خواہ خریدنے والا اتنے پیسے دینے کے قابل ہے یا نہیں۔ اور خریدنے والے کو
صرف اسی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم پیسے بلکہ لاگت سے کم پر مال خریدے۔ اس سول سوسائٹی کی خاصیت ہے دوستو کہ وہاں لوگوں کے تعلقات محبت اور الفت کی بنیاد پر نہیں، مفاد کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں۔ جس کے تعلقات کا تانا بانا صرف مفاد، ذاتی سرمایہ میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اسلام اسی مفاد پرستی، خود غرضی کی مذمت بیان کرتا ہے۔ اسلام خود غرضی کی نفسیات سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ یہ انسانیت کے درد کو سمجھنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کسی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے نہیں دیتا۔ یہ کسی کو غم میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ غلے کو سٹاک کر کے قیمتی بڑھانے سے منع کرتا ہے۔ وہ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے کو حرام قرار دیتا ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرنے کو منع کرتا ہے۔ سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کاروبار میں نرمی کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ قرض دینے والے کو آدھی رقم صدقہ کرنے کا اجر دیتا ہے۔ اگر کوئی کاروبار میں یا کسی بھی معاملے میں قرض لے اور واپس نہ کرے تو جہنم کی وارننگ دیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلام کی خوبیوں کو سمجھ کر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔